اگر یہ اسرائیل لبنان سے ہوتا ہوا، شام سے ہوتا ہوا، اب ایران پر بھی حملہ ہوگا تو اس کے بعد اسرائیل تفتان پر آپ کے سرحد پہ کھڑا ہو جائے گا۔ کبھی سوچا ہے ہم نے، کبھی اس ایوان نے سوچا ہے کہ یہ پیش رفت کہاں ہو رہی ہے؟ یہ پیش رفت آپ کی سرحدات کی طرف ہو رہی ہے، پاکستان کی سرحدات کی طرف ہو رہی ہے۔ آپ نے ان کو ناجائز، مغرب کا ناجائز بچہ کہا، اس نے کہا میرا سیاسی زندگی کا آغاز اس مقصد کے لیے ہوگا کہ اس نوزائیدہ ملک کا خاتمہ کروں۔ ان کے ارادے بھی واضح ہیں، آپ کی سوچ بھی واضح ہے۔ اس کے بعد ہم آنکھیں بند کر کے دوڑ جاتے ہیں اور سیاسی قوت ہو ایک ہی جگہ پر دوڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم کسی طریقے سے اس بت کو راضی کر سکیں۔ اللہ کے مقابلے میں آج تم ایک ٹرمپ بت کو راضی کرنے کے میں لگے ہوئے ہو، اس سے بڑا شرک اور نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو اگر بچائے گا تو اللہ کی ذات بچائے گا، اگر پاکستان کو بچائے گا یہ 99 صفات اللہ کے ضمانت دیں گے۔ خدا کی قسم امریکہ نے آپ کے بنگال کو بھی نہیں بچایا، اور آج اگر یہ ملک ٹوٹے گا تب بھی آپ کو نہیں بچائے گا۔ اگر ایسا کیا گیا تو میں ایسا کر دوں گا، ان کی ایسی تیسی پھیر دوں گا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ خبر ملی ہے کہ ایران نے اپنا نیوکلیر ٹیسٹ کر لیا ہے، پوری دنیا حیران رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی پہنچ کر بڑا اعلان کر دیا، شہباز شریف اور اس کی حکومت کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ مولانا نے شہباز شریف کو مخاطب کر کے کیا کہا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے بورڈ آف پیس کی، مجلس السلام کی، جو مسٹر ٹرمپ کا ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کا آغاز ان کے 20 نکاتی فارمولے سے ہوا ہے۔ 20 نکاتی فارمولہ امن کے لیے یہاں پر آپ کے وزیر خارجہ نے بیان دیا اس ہاؤس میں کہ اس میں تبدیلی آئی ہے اور ہمیں بتائے بغیر تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ جب ہمارا اس پر اعتراض ہو گیا، فلور پر ہم نے اپنی قوم سے کہا، نمائندگان قوم سے کہا، اس کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے وہاں چلے جانا اور ان کے 20 نکات کو قبول کرنے کا کیا تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ کہیں کوئی ضمیر، کہیں کوئی ایک خود اعتمادی اپنے اوپر، کبھی اپنے ملک اور قوم پر خود اعتمادی، اور آج ہم اس میں جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ٹرمپ نے نہیں کہا اور کل کی تقریر میں نہیں کہا ہے اکنامک فورم پر کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوتا تو ان کا وہی حشر کیا جائے گا جو لبنان میں حزب اللہ کا کیا گیا؟ تو لبنان میں حزب اللہ پر حملہ اسرائیل نے کیا تھا، یعنی وہ فلسطینیوں کی قوت مزاحمت کو تو ختم کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل کی قوت جارحیت کو تقویت دے رہا ہے۔ اور آج تک جتنے معاہدات ہوئے ہیں ان تمام معاہدات کی تاریخ پڑھ لیں، اس میں انہوں نے فلسطین کو سکیڑا ہے اور اسرائیل کو سپیس دیا ہے، مسلسل سپیس دیا ہے اس کو۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں دھمکیاں ہیں، اگر ایسا کیا گیا تو میں ایسا کر دوں گا، ان کی ایسی تیسی پھیر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، کیا یہ صلح کی آغاز ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنا، غزہ میں امن قائم کرنا، فلسطین میں امن قائم کرنا۔ افغانستان آئے امن کے لیے آ رہے، 20 سال تک اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کی۔ عراق میں آئے امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا آپ نے۔ لیبیا میں آئے ہم امن کے لیے آئے ہیں، لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا، منقسم کر دیا، آج وہاں کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ اسلامی دنیا کو اس وقت اس نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اور اگر یہ اسرائیل لبنان سے ہوتا ہوا، شام سے ہوتا ہوا، اب ایران پر بھی حملہ ہوگا تو اس کے بعد اسرائیل تفتان پر آپ کے سرحد پہ کھڑا ہو جائے گا۔ کبھی سوچا ہے ہم نے، کبھی اس ایوان نے سوچا ہے کہ یہ پیش رفت کہاں ہو رہی ہے؟ یہ پیش رفت آپ کی سرحدات کی طرف ہو رہی ہے۔
पाकिस्तान की सरहदात की तरफ हो रही है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक बार फिर इस ऐवान को याद दिलाना चाहता हूं कि जब इसराइल वजूद में आया तो उसके पहले सदर ने जो पहला खारजा पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, उस पे उसने कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी की असास एक नौज़ायदा इस्लामी मुल्क का खात्मा होगा। सो उनके अज़ाइम उसकी पैदाइश के दिन से आपके खिलाफ वाज़े हैं। आपने उनको नाजायज मगरिब का नाजायज बच्चा कहा। उसने कहा मेरा सियासी जिंदगी का आगाज इस मकसद के लिए होगा कि उस नौज़ायदा मुल्क का खात्मा करूं। उनके इरादे भी वाज़े हैं, आपकी सोच भी वाज़े है। उसके बाद हम आंखें बंद करके दौड़ जाते हैं और सियासी कुव्वत हो एक ही जगह पर दौड़ रहे होते हैं ताकि हम किसी तरीके से इस बुत को राजी कर सके। अल्लाह के मुकाबले में आज तुम एक ट्रम्प बुत को राजी करने के में लगे हुए हो। इससे बड़ा शिर्क और नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अगर बचाएगा तो अल्लाह की जात बचाएगा। अगर पाकिस्तान को बचाएगा ये 99 सिफात अल्लाह के जमानत देंगे। खुदा की कसम अमेरिका ने आपके बंगाल को भी नहीं बचाया और आज अगर ये मुल्क टूटेगा तब भी आपको नहीं बचाएगा। कुछ खुदा का खौफ करो। हम किधर जा रहे हैं? एक कौम की आजादी सल्ब हो रही है। 70,000 लोग शहीद कर दिए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा बीमारी और भूख से मर गए। 1.5 लाख से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। और इसके बावजूद हम ऐसे सुलह को कबूल कर रहे हैं, ऐसे फोरम पर जा रहे हैं जिसका आगाज धमकियों से हो रहा है, जिसका आगाज एक फरीक को। और इसराइल कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में भी तो इसराइल बैठा है तो पाकिस्तान भी बैठता है। सलामती कौंसिल में भी तो इसराइल बैठता है तो पाकिस्तान भी बैठता है। अगर ये दलील है आपकी तो फिर आप मुझे बताएं कि 1948 से लेकर आज तक आपके पासपोर्ट पर क्यों लिखा हुआ है कि सारे वीजे लग सकते हैं सिवाय इसराइल के। अगर बैठना किसी जगह पर किसी फोरम पर वो दलील है, लेकिन नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर से शहबाज शरीफ को असम्बली में मुतनब्बे करते हुए कहा कि होश के नाखन लो। इस वक्त इसराइल ईरान पर जिस तरह चढ़ दौड़ा है वो वक्त दूर नहीं जब वो हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। फिर हमें बचाने कोई नहीं आएगा, ना अमेरिका ना कोई और। किसी के साथ इतना न मिल जाओ कि आपको कल आँख तक उठाने का मौका ना मिले।